جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ایز یوزول بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، کافی سارے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کتنی بات ہو سکتی ہے تھوڑی سی ٹائم میں۔ سٹارٹ کریں گے جی۔ پاکستان افغانستان میں قومی حکومت دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک انہوں نے کوشچن کیا پاکستان کی طرف سے۔ وزارت خارجہ کا غالباً کمنٹ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک قومی حکومت ہو۔ یہ ہے جی نیکسٹ رجیم چینج۔ یہ نیکسٹ رجیم چینج ہے جس کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ امریکہ نے پہلے یہ فوج دیکھیں، ہمارے کرائے کے جو مشٹنڈے ہیں، کرائے کے جو نور جہاں کے جو بیٹے ہیں، یہ کرائے پہ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج کیا، پاکستان عمران خان کی گورنمنٹ کرائی امریکہ نے، کن کی مدد سے؟ ہمارے اپنے جو نور جہاں کے بیٹے تھے اور جو ہمارے اپنے مشٹنڈے ہیں ان کی مدد سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اچھے الفاظ میں ہم ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج کیا۔ اب یہ رجیم چینج جو ہے وہ آگے بڑھ کے افغانستان کی طرف جا رہا ہے، اور افغانستان میں وہ قومی حکومت چاہتے ہیں۔ قومی حکومت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہماری جو امریکہ کے ساتھ ہو، جو پاکستان کو کے ساتھ مل کے امریکہ کی خدمت کرے۔ افغانیوں میں یہ خون میں یہ چیز شامل نہیں ہے، پٹھانوں کے خون میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ غلامی کریں۔ انہوں نے 20 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے انہوں نے نیٹو کے ساتھ، تو وہ 20 سال پاکستان کے ساتھ بھی لڑ لیں گے۔ ان کو وہ حامد بین نے کہا جی کہ ان کے جو میزائل ہیں وہ سارے افغانیوں کے نام پہ ہیں، افغان ہیروز کے نام پہ ہیں۔ تو وہ والی بات، آپ ان کے ناموں پہ میزائل جتنے مرضی چلائیں، جو مرضی آپ کریں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جی آپ یہ جنگ کتنے سال لڑیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور کب تک لڑیں گے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ امریکہ کی وہ گورنمنٹ ہو جو پاکستان کے ساتھ مل کے امریکہ کی خدمت کرے، پاکستان کے ساتھ مل کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کی خدمت کرے۔ یہ نیا پلان ہے جی گورنر کا، یہ پاکستان قومی حکومت چاہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کو کہوں، ہم نے سنا تھا جب یہ بات یہ ٹرمپ نے کی نا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ یہ بھی شوشہ جو ہے، یہ بھی خدمات جو ہیں وہ ہم نے پیش کی ہیں۔ یہ جو چیز ہوئی ہے، یہ خدمات جو تھی ہم نے پیش کی ہوں گی ان کو کہ پاجن تنوں سے لے دیں گے۔ وہاں کی بات ہوئی ہے، میری assumption ہے کہ وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے جی دیکھیں جی ہمارا بڑا اسلحہ وہاں پہ رہ گیا، ہمارا جو پل بیک تھا وہ اچھا نہیں ہو سکا، اور بڑی وہ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں سر، تو مسئلہ تو لا دیں گے تمہیں۔ انہوں نے کہا ہوگا ہمارے چیف صاحب نے، آصم منیر صاحب نے۔ اور جیسا کہ ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے بے تحاشا پیسہ دیا ٹرمپ کے بیٹے کو۔ بہرحال نہیں یہ صورتحال ہے جی، یہ چاہ رہے ہیں پاکستان کی حکومت جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ وہاں جو ہے آپریشن رجیم چینج ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے پاکستان کا افغانستان کے لیے لیا جائے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے حملہ کیا، اسی سلسلے میں رجیم چینج کے سلسلے میں حملہ کیا۔ اور حملہ کرنے میں کیا ظلم کیا؟ ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے کھلاڑی مار دیے 3۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جہاں بے شمار بری خبریں ہیں ان میں سے یہ بہت بھی بری خبر ہے کہ افغانستانی کرکٹ ٹیم کے انٹرنیشنل 3 پلیئر جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں بم اس کے اندر ہے، اور یہ تمام میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان نے سیز فائر توڑا ہے، 3 دن کا سیز فائر تھا، اس پہ اپنی بات پہ عمل نہیں کیا۔ یہ انٹرنیشنل خبر ہے۔ انٹرنیشنل خبر یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 3 دن کا سیز فائر تھا، اس سیز فائر کے اوپر پاکستان کی حکومت نے عمل نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، ایز یوزول وعدہ خلافی کی، اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا۔ اس حملے کے اندر جو ہے وہ 3 افغان کرکٹر مارے گئے ہیں، جسے ڈیوسٹیٹنگ۔ پاکستان کی ایک اور خبر تھی جو کل کی تھی، ایک خبر آئی تھی کہ جی پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ دوحہ میں ہو رہے ہیں، بات چیت کے۔ یہ بھی ایک ڈپلومیٹک کرائسس ہے، یہ آپ کا ڈپلومیٹک کرائسس ہے کہ آپ کی وہ ملک جس کو ساتھ اپنے افغان جنگ، جس کے ساتھ اپنے رشیا کے خلاف جنگ لڑی، پوری دنیا کے ساتھ مل کے اپنے جنگ لڑی، اس ملک کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اب آپ کے مذاکرات ان لوگوں سے دوسرے کرا رہے ہیں یا تیسرا کو بندہ کرا رہا ہے۔
یہ اس ڈیزاسٹر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے یہ نئی گورنمنٹ نے, نئی آسم رجیم نے. اور یہ جو عمران خان کو ہٹا کے اب جو اس کے جو چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں, جو چھلانگے مار مار کے جڑے پھول بوٹے نہ لائے سی کھبے سے جو پھرتے پے نے, وہ یہ نتیجہ نہیں ہے ہمارے سامنے. اسرائیل کو تسلیم کرنا, افغانستان میں رجیم چینج کرنا, یہ ساری کی ساری جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں. پاکستان کی اساس آئیڈیالوجی کے خلاف ہو رہی ہے. نظریاتی جو سرحدیں تھیں ہماری, ان کا جو نقصان کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری جغرافیائی سرحدوں کو بھی خطرہ درپیش ہے, وہ یہ پالیسی ہے جو عاصم منیر نے لا کے ہمارے اوپر امپوز کی ہے ویا واشنگٹن. یہاں پہ ہم کھڑے ہیں جی اس وقت, اور یہ جو کریٹروں والا حادثہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں اور جس کا نتیجہ جو ہمیں مل رہا ہے. اور اچھا جی, مریدکے کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے, بڑی افسوسناک ویڈیو یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنی جو ہے وہ رینجرز کی سائڈ سے بنی ہے. اب اس ویڈیو کی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے جو لگی جو وہ تھی, وہ یہ تھی کہ جن کو مارا جا رہا, سامنے جو بندے کھڑے ہیں وہ بھی اللہ اکبر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں, اور جو اس طرف سے حملہ کرنے والے آ رہے ہیں جنہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہیں, جنہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں اور بلٹ گنز پکڑی ہوئی ہیں, کیننز پکڑی ہوئی ہیں, سارا وہ مواد ان کے پاس ہے کہ منتشر کرنے سے قتل کرنے تک کے سارے لوازمات اس گروپ کے پاس ہیں. وہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے آ رہے ہیں, اس سامنے سے بھی اللہ اکبر کے نعرے آ رہے ہیں, یہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے جا رہے ہیں. یہ وہ منظر ہے جو پاکستان کی سرزمین کو دیکھنا تھا, جو پاکستان قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان نے دیکھنا تھا. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے, اور یہاں پہ لا کے میں کھڑا کر دیا. دوبارہ کہوں گا عاصم منیر اور اس کی لائی ہوئی حکومت نے. اقرار الحسن صاحب کے بارے میں سر ایک بات ہے, وہ بندہ بات کرنے کے قابل رہا تو نہیں, لیکن انہوں نے آ کے لندن میں, چونکہ انہوں نے بڑی ایک کی تھی پریس کانفرنس ٹائپ کی تھی, یا گروپس کے ساتھ انہوں نے گفتگو شنید کی, بات چیت کی. وہاں پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان کے اندر نئے لوگوں کو آنا چاہیے, نئے وزیر اعظم بننے چاہیے, اور نئے بندے کو آگے آنا چاہیے جہاں پہ جو عام بندے ہوں جنہوں نے دھکے کھائے ہوں بسوں کے. اب ان میں سے ایک بندہ سہیل آفریدی جو ہے وہ بن گیا وزیر اعلیٰ. اس کو بھی رگڑنے پہ لگا ہوا ہے, یعنی اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس شخص کو, اقرار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو خدا کے بندے ایک عوامی بندہ ہے, ووٹ لے کے اس کو تو کم از کم سپورٹ کر لو. لیکن دشمنی اور غلاظت اس کے VGH کی اتنی آ چکی ہوئی ہے, اس کے اندر آ چکی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی ہی باریک طریقے سے وار ڈالتے ہیں. یہ ہماری اساس کو, ہماری مینٹلٹی کو, ہماری سائیکالوجی کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سمجھ نہیں آنے دینی جا رہی, یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو, یہی وہ, میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹریم لفظ یوز کروں گی, یہ دجالی قوتوں کا ایک پلان ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ڈنگ نکال دیں, اوڈاں پھر دے رہے پاویں جو مرضی کر دے رہے, ان کے اندر سے اپنی خودداری نکال دیں, خود ہی نکال دیں ان کے اندر سے وہ ساری چیزیں نکال دیں, کنفیوز کر دیں ان کو, اور پھر ایک کنفیوز قوم جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ذرا بہتر ہوگا, کیونکہ وہ خود نظریاتی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہوگی, اور جس کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہوگی اس کو زیر کرنا آسان ہے, اس کے اوپر حکومت کرنا آسان ہے, اس کو سمجھنا آسان ہے. اور یہ ساری پلاننگ, اور اس پلاننگ کا جو ایک بڑا خوبصورت شاہکار ہے وہ اقرار الحسن ہے. اسے یہ بندہ برداشت نہیں ہو رہا. اچھا جی, یہ الیکشن جیت گئے وکیل الیکشن جیت گئے ہیں سپریم کورٹ بار کے, اور یہ حکومتی ادارہ, یہ حکومتی وکلاء ہیں, اب یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اب یہ 27ویں ترمیم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو چیز ہے یہ ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو میں نے دیکھی زاہد حامد کی. یہ AI سے بنی ہوئی ہے, یہ فیک ہے, لیکن یہ عاصم منیر کے لیے میسج ہے. یہ فیک ویڈیو ہے, اور اس طرح کی بے شمار اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ بن رہی ہیں آج کل عاصم منیر کے اگینسٹ, عاصم منیر کے خلاف. تو تصاویر ایسے عاصم منیر کی بنائی جا رہی ہیں جس میں عاصم منیر کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرعون ہے اور ظالم شخص ہے, اور یہ سارا کچھ جو پروٹیٹ کر کے یہ عاصم منیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی ایک لعنت کی شکل اختیار کر گئی یہ شخصیت کہ جس کے اوپر اب اس قسم کی فیک ویڈیوز بن رہی ہیں. آپ اندازہ کریں, لوگوں کی نفرت کا اندازہ کریں کہ جو موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کی جا رہی ہے عاصم منیر کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ اس نے گند اتنا زیادہ کر دیا. اور دوسری طرف عمران خان کی جو AI کی ویڈیوز بنی ہیں وہ دیکھیں کیا ہیں. وہ یہ ہیں کہ عوام کو
آئیڈیالوجی دے رہا ہے، وہ اپنے عوام کو سوچنے کے راستے بتا رہا ہے. اور اس وقت حالات یہ ہیں عاصم منیر کے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص، آپ کوئی بھی اے آئی کا پلیٹ فارم لے لیں، چیٹ جی پی ٹی لے لیں، گوگل لے لیں، گروک سے آج کل آ گیا وہ لے لیں، کوئی بھی لے لیں، کسی سے بھی جا کے پوچھیں آپ کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت آرمی چیف، جتنے بھی دنیا میں آرمی چیف ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت کون سی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ عاصم منیر ہے. یہ جو ای آئی کی ویڈیو تھی، میں اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار کسی بندے نے، اس کی نفرت کا لیول کیا ہوگا جس نے اتنی محنت سے زید احمد نے کی جو ویڈیو بنائی ہے عاصم منیر کے خلاف، وہ دیکھیں، وہ اندازہ کریں کہ وہ، میں حیرت زدہ ہو گیا کتنی محنت کی ہوگی اس بندے نے جس نے کسی نے ویڈیو بنائی ہے، اس کی نفرت کا لیول کیا ہوگا. یہ وہ نفرت کا لیول ہے عاصم منیر کے. عاصم منیر، اور یہ بندہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، یہ بندہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، 40-42 دن باقی رہ گئے اس کی، اور یہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے ہم لوگوں سے. ظلم کی انتہا نہیں ہے. اچھا جی، ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے بائیک آؤٹ کا آغاز کیا. پہلے بھی بائیک آؤٹ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو فوجی پروڈکٹس ہیں ان کی پرائسز بہت کم ہو گئی تھیں. اچھا، یہ فوجی پروڈکٹس جو ہیں ان کا دوبارہ سے جو بائیک آؤٹ، یہ بڑا ضروری ہے. ان کو ہر چیز فری مل رہی ہوتی ہے، گیس ان کو کم پرائس پہ ملتی ہے اپنی پروڈکٹس بنانے کے لیے، بجلی کا بھی یہی حال ہے، ٹیکسوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ رجب کے، اور یہاں سے بھی بنا رہے ہیں اور وہاں سے بھی بنا رہے ہیں، اور ادھر سے اپنی جو بجٹ میں حصہ لیتے ہیں وہاں سے بھی یہ بناتے ہیں. تو یہ پیسہ کا سارا فوجیوں کو پاس نہیں جاتا. فوجیوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو علاج کی فری سہولتیں مل جاتی ہیں اور تھوڑی سی پینشن مل جاتی ہے، دیٹس اٹ. یہ کھاتے ہیں جرنیل ہے، یہ جرنیل کھاتے ہیں. جرنیلوں کی ایک سیاستدان اگر 10 سال میں، کل شہزاد کو نے ایک بات بڑی مزے کی 10 سال میں جو ایک سیاستدان جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، ایک جرنیل 3 سال میں امیر ہوتا ہے. ایک سیاستدان 15-20 سال کی جو محنت کر کے پیسے بنا سکتا ہے، یہ جیسے بھی بناتا ہے وہ یہ 2-3 سال میں بنا لیتے ہیں جرنیل. آپ اندازہ کریں. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو کہ جرنیل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. کہاں سے آتا ہے ان کو اتنا پیسہ؟ کیا ان کے پاس اتنی تنخواہ ہے؟ اپنے یہاں پہ انگلینڈ میں بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بڑا اپنا کاروبار چمکایا ہوا، بچے سے باہر پڑھائے ہوئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. کہاں سے آیا پیسہ ہمیں نہیں پتا. بہرحال جی، بات یہ ہے کہ جو پاکستان افغانستان کی جنگ جو لڑی ہوئی ہے، جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، جو ہم لڑ رہے ہیں، اس کا ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے ایکسٹینشن. اور بچے کو پتہ لگ گیا ہے، ہر بندے کو پتہ لگ گیا ہے یہ بات. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اس بات کا نہیں پتا. تو اس وقت قوم کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت عاصم منیر جو ہے نا وہ استعفیٰ دے، شہباز شریف استعفیٰ دے، اور اس سے کام پہ کوئی جو ہے نا بات نہیں ہونی چاہیے. یہ قوم کا اس وقت مطالبہ ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر زور ہونا چاہیے. ہم بھی یہ بات کریں گے، ہم بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ عاصم منیر جان چھوڑے ملک کی، اور افغانستان اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، وہ خراب نہیں ہونے چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.